السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ چلیں ایک اور سٹوری سناتا ہوں۔ وہ وقت جب بادشاہ اپنے تخت کی شان دکھانے کے لیے ہاتھی کی سواری کیا کرتے تھے، جب ہاتھی ایک طاقت کی، روح کی علامت ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہاؤ اباؤٹ دس ون؟ چلیں اس میں اب آپ سوچیں، پرانا ایک دور امیجن کریں۔ اس وقت کے ہاتھی یہ کوئی عام ہاتھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ ان کے ماتھوں پر سنہری قسم کے جھالر اور ان کے جو جسم ہے ان پر بڑی ریشمی قسم کے کپڑے، پاؤں میں گھنٹیاں، اور پیٹھ پر ان کی بیک پر ایک تخت سجا ہوا ہوتا تھا۔ تو جب بادشاہ جو ہیں اس ہاتھی کے اوپر بیٹھتے اور باہر نکلتے، بازاروں میں نکلتے، تو باہر ایک شور و غوغا ہو جاتا تھا، وہ ایک گونج پیدا ہوتی تھی، ایک نکارہ بجتا تھا، لوگ سجدوں میں ادب میں جھک جایا کرتے تھے، اور جو بچے ہیں وہ دیواروں پر چڑھ چڑھ کر اس کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں، اس وقت میں ہاتھی جو ہے نا وہ ایک طاقت کی، ایک جلال کی، ایک وقار کی علامت ہوا کرتا تھا، یعنی کہ اس کا ایک جو ہے نا روب، ایک دبدبا ہوا کرتا تھا۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ پھر کیا ہوا؟ پھر جو ہے وہ وقت، ٹائم وہ بدل گیا۔ اب آپ نے ہاتھی دیکھے ہیں، اب جہاں سے ہم لوگ گزرتے ہیں وہاں پہ بھی ہاتھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے ہی ہے نا جی۔ جو ٹائم ہے نا، وقت سے بڑا، ٹائم سے بڑا کوئی کنگ نہیں ہے، وقت سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ جو آپ کے صدیوں کے جو سفر ہے نا، اس میں یہ سارے تخت ٹوٹ گئے، جتنے کاسلز تھے، وہ محل، وہ سارے کے سارے ویران ہو گئے۔ بادشاہ اپنے وقت کے بڑے بڑے وہ سارے مٹی میں سو گئے، اور وہی ہاتھی جو اس وقت کبھی ان سلطنتوں کی شان ہوا کرتے تھے، آج آپ دیکھیں ہمارے جو چڑیا گھر ہیں ان میں کھڑے ہیں۔ ان چڑیا گھروں کی شان ہے بیسیکلی، وہاں پہ وہ بچوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں۔ آپ بھی تو بیٹھے ہیں، کچھ عرصہ پہلے آپ نے سواری کی تھی، یاد ہے نا؟ تو اب وہی ہاتھی جو اس وقت ایک روب اور دبدبا ہوتا تھا، آج وہی ہاتھی بچوں کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں، میلوں میں ان جو چھوٹے چھوٹے سرکسز لگتے ہیں اس میں وہ گھنٹیاں بجاتے ہیں۔ وہ ہاتھی جن کے چلنے سے ایک زمین کانپتی تھی، لگتا تھا ہاں جی سم تھنگ ہیوج از کمنگ، کوئی بہت بڑا آ رہا ہے۔ آج وہ جو قدم ہے، آپ اس کا ہاتھی کا پیر دیکھیں کتنا بڑا ہوتا ہے، دیکھا نا آپ نے؟ آج وہ قدم جو ہے وہ نرم نرم سی مٹی پر کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاتھی کمزور ہو گئے؟ گڈ کوشچن۔ نہیں، ہاتھی کمزور نہیں ہو گئے، ہاتھی بالکل ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے وہ شروع میں تھے۔ ان کا سائز بھی وہی ہے، ان کی طاقت بھی وہی ہے، ان کے چلنے کا سٹائل، ان کے بولنے کا سٹائل، ان کے سوچنے کا سٹائل، سب کچھ وہی ہے، کچھ اس میں تبدیل نہیں ہوا ہے۔ لیکن جو وقت ہے نا، جو زمانہ ہے، جو یہ ٹائم ہے، اس نے ان کا مطلب بدل دیا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں، جو ہاتھی آج سے لائک 400 ایئرس 500 ایئرس پہلے ہوا کرتے تھے، آج ان میں وہ بات نہیں ہے۔ اگین اس میں ہمارے لیے جو ایک لرننگ ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ طاقت، روب، جاہ و جلال، یہ سب جو ہے نا وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ آج جو لوگ، آج جو تخت پر ہے نا، کل وہ صرف ایک
قصہ رہ جائیں گے. دے ول بی جسٹ اے اسٹوری ٹمورو. اور جو آج کھیل ہے مے بی یو نیور نو کل شاید وہ وقار کی علامت بن جائے. ہے نا, فوڈ فار تھاٹ. تو اگین اس میں بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے لیے, میرے لیے لرن کرنے کے لیے, کہ ہم اس ہاتھی کی طاقت سے, اس ہاتھی کے سفر سے جو کچھ سالوں پہلے تھا اور جو اب ہے, ہم کیا لرن کر سکتے ہیں. تو ہمارے لیے اس میں اگین ایک لرننگ فیکٹر یہ ہے کہ اس دنیا میں غرور اور فخر کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے. آپ اپنے جاہ و جلال, اپنے روپ پر کبھی مت اترائیے, کیونکہ جو وقت کا پہیہ ہے نا وہ سب کچھ بدل دیتا ہے. کل کا شاہی ہاتھی آج بچوں کی سواری ہے. اور یہ کہانی جو ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے, وقت اور انصاف کی سب سے بڑی دلیل ہے. ٹھیک ہے, چلیں کل اور چیز ڈسکس کریں گے, پھر انشاءاللہ بات کریں گے. تو اللہ حافظ.